بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے 10 ایسی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے جو صفات جن لوگوں میں ہوں ان لوگوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ان صفات کے حامل لوگ یہاں اس آیہ مبارکہ میں جوڑے کی شکل میں بیان کیے گئے ہیں، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں صیغوں میں، تذکیر و تانیث دونوں صیغوں میں انہیں بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا پیئر ہے مسلمین اور مسلمات کا، اور مسلمین سے مراد یا مسلمات سے مراد ایسا پیئر ہے یا ایسے لوگ ہیں، مرد و خواتین ہیں، جو اللہ کے نظام کو بطور نظام تسلیم کرتے ہیں، جو اللہ کی خدائی کو مانتے ہیں، اللہ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، جو ظاہری طور پر اسلام کے اعمال پر قائم ہوتے ہیں، وہ مسلمین مرد ہیں اور مسلمات خواتین ہیں۔ تو یہ پہلا پیئر ہے، پہلا جوڑا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر کریم تیار کر رکھا ہے۔ دوسرا جوڑا ہے مومنین اور مومنات کا، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ مومن وہ ہیں جو صحیح عقائد کے پابند ہوتے ہیں، جو اللہ کے نظام کو صرف میکینیکلی نہیں مانتے بلکہ اللہ کی اطاعت میکانیکی انداز میں نہ کرنے کی بجائے وہ دل کی گہرائیوں سے، بلکہ اللہ کی اطاعت میکانیکی انداز میں کرنے کی بجائے دل کی گہرائیوں سے اللہ کے احکامات کی صداقت اور ان کی نتیجہ خیزی پر انہیں یقین ہوتا ہے۔ وہ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایمان کا لذت شناس ہو گیا وہ شخص جو اس بات پر راضی ہوا کہ اللہ ہی اس کا رب ہے اور اسلام ہی اس کا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری رسول ہیں۔ تیسرا پیئر جس کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، قانتین اور قانتات کا ہے۔ قانت قنوت سے ہے، اور قنوت سے مراد ہے سکون کے ساتھ اطاعت کرنے والے، یعنی ایسے لوگ جو اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کر کے انہیں اس جگہ صرف کریں اور صرف اس جگہ صرف کریں جہاں صرف کرنے کا حکم اللہ نے دے رکھا ہے۔ اور یہ مرتبہ اسلام سے اوپر ایمان کا مرتبہ تھا اور ایمان سے اوپر قانتین کا مرتبہ ہے۔ تو اور یہاں قانتین کے ہاں فرما برداری اور عملاً فرما برداری پر زیادہ زور ہے، عملاً اطاعت پر زیادہ زور ہے۔ چوتھا جوڑا صادقین اور صادقات کا ہے، اور یعنی سچ بولنے والے، صدق والے۔ یہاں صدق زبان کا سچ ہی نہیں ہے بلکہ عمل کا سچ بھی ہے، نیت کا سچ بھی ہے، ایمان کا سچ بھی ہے، اور ہر قسم کا سچ بولنا
سچ کر گزرنا، سچی نیت ہونا، سچا ایمان ہونا، جن کا ہو انہیں صادق کہتے ہیں۔ اگر وہ مرد ہوں اور خواتین ہوں تو صادقات کہتے ہیں۔ گفتار میں بھی سچے، معاملات میں بھی کھرے، جھوٹ، فریب، بدنیتی، دغا بازی کے ہر قسم کے ملمہ سے، ہر قسم کی خرابی سے پاک، اور جو ان کی زبان بولے وہی ان کے ضمیر میں ہو، ایسے لوگ صادق ہوتے ہیں۔ اور وہ جو ایسے لوگ صادق ہوتے ہیں کہ جو عہد بھی وہ خدا سے باندھتے ہیں اسے پورا کر دکھاتے ہیں۔ پانچواں جوڑا صابرین و صابرات، ایسے شخص جو محض مشکل برداشت نہیں کرتے بلکہ وہ لوگ جو حق پر عمل کرتے ہوئے اس طرح ڈٹ جاتے ہیں کہ کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی بیماری آئے، کوئی بھی مشکل آئے اور کوئی بھی رکاوٹ ہو جائے، جس طرح کے مرضی حالات ہوں، لیکن وہ اللہ کے نظام سے، اللہ کے احکامات سے نہ ہٹیں، ایسے لوگوں کو صابر، مردوں کو اور عورتوں کو صابرات کہا جاتا ہے۔ چھٹا جوڑا جن پر اللہ نے، جن کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر کریم تیار کر رکھا ہے، وہ ہیں خاشعین والخاشعات۔ خاشعین یعنی خشوع کرنے والے، اور خشوع میں توجہ اور دل کا پوری طرح لگا کر کوئی کام ہے، اور عبادت میں جب تواضع ہو، جب پوری توجہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ عبادت خشوع کی عبادت ہے۔ تکبر، استکبار، غرور کے بغیر جن کے نفوس خالی ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ خشوع کی حالت میں ہے، یہ خاشعین ہیں، ایسے لوگ جنہیں صرف خدا کا خوف ہو، اور ایسے لوگ جو یوں کام کریں کہ جیسے انہیں خدا دیکھ رہا ہے اور ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور ایسے لوگ جو خشوع سے اور بڑی عاجزی اور انکساری سے انسانوں کی خدمت کے لیے جھکے رہیں، وہ بھی خاشعین ہیں۔ تو خاشعین اور خاشعات چھٹی بڑی صفت ہے جن کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ساتواں جوڑا ہے متصدقین والمتصدقات۔ یہ متصدق وہ ہے جو صدقہ دیتے ہیں، اور صدقے میں سامعین مال کا صدقہ، جان کا صدقہ، صلاحیتوں کا صدقہ، اور یہ صدقے نفل بھی اور فرض بھی، یعنی زکوٰۃ بھی، اور ویسے اللہ کے مال کو، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو، اللہ کی دی ہوئی خوبیوں کو، اللہ کے دیے ہوئے اعضاء کو، اللہ کے دیے ہوئے وقت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے متصدقین اور متصدقات، یہ اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم اور مغفرت تیار کر رکھی۔ آٹھواں جوڑا ہے والصائمین والصائمات۔ صائم عام اصطلاح میں روزہ رکھنے والے ہیں، لیکن گہرائی سے سوچیں تو وہ لوگ جو اللہ کے حکم پر جب کبھی انہیں کوئی پابندی لگائی جائے، جب کبھی حدود اور قیود کے اندر کام کا موقع آئے تو وہ حدوں کی پوری پاسداری کریں اور پوری زندگی میں حدود اور قیود کو قائم کرنے والے ہوں، اپنے آپ کو پابندیوں میں، جو پابندیاں نظام خدا بندی نے لگائی ہیں، جو پابندیاں اللہ کے احکامات نے لگائی ہیں، انہیں خوش دلی سے قبول کرنے والے لوگ صائم ہوتے ہیں۔ اگر مرد ہوں اور خواتین ہوں تو صائمات ہوتی ہیں۔ تو
8ویں صفت ہے صائمین و صائمات، جن پر اللہ نے جن کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا۔ 9واں پیار ہے والحافظین فروجہم والحافظات، وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سامعین، اپنی عفت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کرنا، حیادار جوڑے، اور یہاں پر سامعین ایک خوبصورت سا لطیف سا اشارہ ہے کہ مرد کے لیے والحافظین فروجہم، فرج کا لفظ، شرمگاہ کا لفظ مردوں کے ساتھ تو جوڑ دیا ہے، لیکن عورتوں کے لیے نہیں بیان کیا گیا۔ یہ لطیف اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ عورتوں کے حوالے سے اس قدر حیا کا متقاضی ہے کہ یہ لفظ بھی شرمگاہ کا ان کے اس جوڑے کے بیان کرتے ہوئے خواتین کے لیے اس کا اشارہ ہی کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا عفت اور پاک دامنی سے رہنے والے جوڑے جو حیا کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور اپنے آپ کو صرف یہ نہیں کہ زنا جیسے عمل سے دور رکھتے ہیں، بلکہ حیا اور پردہ داری کے عالم میں رہتے ہیں، یہ 9واں جوڑا ہے جن کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار رکھنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور 10واں جوڑا ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ ذکر کا مفہوم ہم سمجھ چکے کہ قرآن پر عمل کرنا، قرآن پر غور کرنا، اسلام کے نظام پر غور و فکر کرنا، اور زندگی کے ہر معاملے میں ہر وقت اللہ کو اپنے احساس اور خیال میں رکھنا، یہ سب صفات، یہ سب خوبیاں حصہ ہیں ذکر کی۔ صرف اللہ کا نام جپ لینا ہی ذکر نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں اور غور و فکر کرنا اور قرآن پر عمل کرنا اور قرآن پر غور و فکر کرنا اور اللہ کو یاد رکھنا اپنے ہر کام میں، یہ ذاکرین اللہ کثیرا کا انداز ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ 10واں جوڑا بیان کرتے ہیں کہ جو ذاکرین ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے والی خواتین ہوتی ہیں، ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ سامعین، اس آیت کی جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یوں کہا جا سکتا تھا کہ 10 کی 10 خوبیاں تذکیر کے صیغہ میں بیان کر دی جاتی، اور پھر یہ کہہ دیا جاتا کہ تانیث پر بھی یہ لاگو ہوتا ہے، لیکن خاص امر یہ ہے کہ باقاعدہ پورے اہتمام کے ساتھ ہر صفت بیان کرتے ہوئے مذکر کا صیغہ استعمال کرنے کے ساتھ پھر اسی صفت کے تانیث کا صیغہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مرد ہو یا خواتین ہوں، دونوں میں یہ 10 صفات لازمی ہونے کا حکم دیا گیا ہے، یا اللہ کو پسندیدہ ہیں یہ صفات، یا ہر وہ شخص خواہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ مغفرت چاہتا ہے اور اجر عظیم چاہتا ہے تو وہ ان 10 صفات کا موصوف بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مقدس کی آیات کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور انہیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، یہ درس قرآن پاک کی یہ سمجھ بوجھ، قرآن کا یہ فہم آپ تحریک الکتاب کے شعبہ تعلیم القرآن کی وساطت سے سن رہے ہیں۔ ہم
ہر ہفتہ 5:30 بجے یہ درس باقاعدہ نشر کرتے ہیں زوم پر، اور اس کو اس چینل میں بھی پیش کرتے ہیں۔ تحریک الکتاب کا مقصد کتاب و حکمت کے علم و شعور کے ذریعے ایک عالمگیر انسانی معاشرے کا قیام ہے، اور ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ تحریک کے ساتھ ہر طرح سے تعاون کر کے اس پیغام کو نہ صرف سمجھیں، عمل کریں، بلکہ دوسروں تک پھیلانے میں ہمارے ساتھی بن جائیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔